بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انتخاب رب العالمین ہیں، مراد رسول ہیں، انتخاب رب العالمین ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے دوستو، ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے اور اعلانیہ عبادتیں کی گئی اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ مزید عروج پر آیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلانیہ ہجرت بھی فرمائی اور مسلمانوں نے خفیہ ہجرت فرمائی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے ہجرت فرمائی اور کہا کہ اگر کوئی شخص ہمیں روکے گا اس شخص کو ہم قتل کر دیں گے، اس شخص کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ فرمایا میں مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انہیں جو اپنی زہری حیات کے اندر جن القابوں سے نوازا، جن خوشخبریوں سے نوازا، ان میں سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ قربان جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زہری حیات کے اندر جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ اللہ۔ پھر ایک مقام پر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ فرمایا ہر نبی کے لیے آسمانوں پر بھی ان کے وزیر ہوتے ہیں اور زمین پر بھی ان کے وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْوَزِيرَاءَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ علیہ السلام۔ فرمایا لوگوں سن لو، میرے وزیر آسمانوں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْوَزِيرَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وعمر رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اس دھرتی پر، اس زمین پر جو میرے وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہری حیات کے اندر اس دھرتی پر انہیں اپنا وزیر مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، الفت تھی، کہ اپنی لخت جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسی زندگی کے اندر سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی حاصل کیا۔ اور پھر ایک مقام پر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ بڑھ رہے تھے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو میرے کریم نے محبت کی انتہا فرما دی۔ فرمایا کہ اے لوگوں سنو، فرمایا ہاذان السمع والبصر، فرمایا لوگوں سن لو، یہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں اور میرے کان بھی ہیں۔ انہیں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہری حیات کے اندر ان محبتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر عظیم قربانیاں بھی پیش کی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کیا۔ قربان جائیں
یہ ایسے بات تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن پورے گھر کا آدھا مال قربان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ آسمان پر تارے نظر آئے، تو میں نے پوچھ لیا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم سماء، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا کسی شخص کی اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اوہ قربان جائیں میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اتنی بھی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے ہو سکتی ہیں؟ تو میرے کریم نے فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں جن کے نیکیاں آسمان پہ ستاروں جتنے ہوں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، میرے دل بھی چاہ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے ہر بیٹی سوچتی ہے اپنے باپ کے لیے، تو ام المؤمنین نے بھی ابو جان کے حوالے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکیاں کتنی ہو سکتی ہیں؟ تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں فرمایا انما جمع حسنات عمر کحسنات واحد من الحسنات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ جتنے نیکیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، فرمایا ان ساروں کو ملا لیا جائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رات والی نیکی کے مقابل بھی نہیں آ سکتے۔ قربان جائیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور کے اندر ایک رات کی عبادت ہے، فرمایا ایک رات کا جو پہرا ہے، ایک رات کا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا ہے، فرمایا وہ بھی مقابل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے نیکیوں پر باری ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین پر جنہوں نے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، اور دین اسلام کے اندر سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔